اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، ناظرین محترم و سامعین کرام، ہدایت ٹی وی کے توسط سے پروگرام معارف اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معارف اسلامیہ میں ہم نے سب سے پہلے ایک عرصے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حصے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے ربوبیت، ہر مخلوق کے اندر، انسانوں کے اندر، ہر انسان کو ربوبیت کا تعارف کرا دیا ہوا ہے عالم ذر کے اندر۔ اور پھر اب اس کے بعد وہ جو فطری علم لے کر آتا ہے، اس فطری علم کے بعد جو ہے وہ یہاں پر اس دنیا کے اندر اس کو جو تبلیغات کی جاتی ہیں، انبیاء علیہم السلام جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام کا قول عرض کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء وہ جو فطری طور پر انسان کے اندر ایک علم ہوتا ہے اور جو آگاہی اور آشنائی ہوتی ہے، اس آگاہی اور اس آشنائی کو بیدار کرنے کے لیے، اس کو اگر اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں تو ان پردوں کو ہٹانے کے لیے، اگر وہ سوئی ہوئی ہو، وہ فطری علم سویا ہوا ہو تو اس کو جگانے کے لیے وہ آتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یوں بھی فطری طور پر اچھائی اور برائی کا الہام کر دیا ہوا ہے۔ بہرطور اس سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کی معرفت کے وقت ہم ربوبیت سے سیدھے عبادت تک پہنچے تھے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہی انداز رکھا ہوا ہے کہ وہ عبادت تک، یعنی ربوبیت کی شناسائی کے بعد وہ عبادت کے لیے پکارتے ہیں، اس لیے کہ عبادت جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کو رب، اپنا اللہ، اپنا معبود مان لے۔ اور جب معبود مان لیتا ہے، چونکہ وہیں پر اختلاف ہوتا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری دنیا کے انسان کسی نہ کسی طریقے سے کسی پیدا کرنے والے اور کسی خالق کی طرف جو ہے وہ اپنی فکر رکھتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد اس کے اندر، اپنی فکر کے اندر، اپنی مرضی کے مطابق جب وہ اللہ بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جب اپنے رب بنا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جب بارش پیدا کرنے والا اور میਂہ برسانے والا، بارش کے ذریعے سے، اور دھوپ اور آسمان کے اندر سورج کی دھوپ دینے والا، یا اسی طریقے سے چاند کی روشنی دینے والے، یہ مختلف قسم کے خدا جب بنا لیتا ہے تو وہ شرک کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ اس ربوبیت سے نکل جاتے ہیں کہ جو صرف ایک اور ایک اللہ کی عبادت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہم یہی اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یعنی اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی عبادت کی طرف جاتے ہیں، یعنی ربوبیت سے انسان الوہیت کی طرف، یعنی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، اور اپنی عبادت کا الہ لفظ جو ہے، یہ اس کے معنی جو ہیں وہ یعنی عبادت کرنے کے ہیں اگر مصدر کے معنی لیے جائیں، اور جس طریقے سے کتاب کے معنی جو ہے مفعول کے معنی میں ہمیشہ جو ہے وہ لکھی ہوئی چیز لیا جاتا ہے، مکتوب کے معنی میں وہ اس کو لیا جاتا ہے، اگرچہ کتاب کو مصدر کے معنی میں آنا چاہیے، لیکن ہم کتاب کو ہمیشہ مکتوب کے معنی میں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے الہ کو معلو یعنی معبود کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ تو معبود کے معنی میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ کے اندر یا الہ کے لفظوں کے ساتھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ جب بھی ربوبیت کا اقرار ہوگا تو ربوبیت کے اقرار کے ساتھ انسان الوہیت کا اقرار کرے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ عبادت کے اندر چلا جائے گا۔ اور جب الوہیت کا اقرار کرے گا تو پھر اس وقت جو ہے وہ انسان
اپنے اللہ کو خالق ماننا شروع کر دے گا، اور یقیناً اس کے خالق ہونے کی وہ گہرائی تک جائے گا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو اپنے خالق ہونے کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور مختلف جگہوں پر قرآن کے اندر آیات بھری ہوئی ہے کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ہی خالق ہوں اور میرے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اب انسان جب یعنی بعض اوقات نوجوان جب یہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، یعنی بڑا افسوس اور بڑی پریشانی کے ساتھ یہ انسان سوچتا ہے کہ اگر سوچیں تو یہ سوال کیا ہے، اللہ کے وجود پر دلیل مانگنا یہ انتہائی غلط ہے عزیزان گرامی۔ وہ نوجوان جو اس انداز کے ساتھ سوچتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے، میں نے دعا کے اندر ان کی دعا میں عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے اللہ اور اپنے رب کے حضور دعا مانگتے ہوئے یہ عرض کی کہ اللہ میں تیرے وجود کی دلیل تب دوں کہ جب کسی وقت بھی تو معدوم ہو، کسی وقت بھی تو نہ پایا جائے۔ جب تو ہر وقت اور ہر جگہ پایا جاتا ہے تو میں تیرے وجود کی دلیل کیا ڈھونڈوں۔ وہ اپنے وجود کی ہر موقع کے اوپر، اپنے خالق ہونے کی ہر موقع کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ یعنی دلیلیں دے رہے ہیں، حجتیں قائم کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کے اندر سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی کو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ربوبیت سے الوہیت کی طرف، اور الوہیت سے اس کے خلق کرنے کی طرف، خالق ہونے کی طرف، اور اس کے رازق ہونے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس آیت کی طرف اشارہ، ان آیتوں کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں کے اندر ایک مومن اور متقی اور اس کے ساتھ پھر مشرک و کافر اور منافق کی پہچان کروا دی، تو ان 20 آیتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو، سب لوگوں کو، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ مومن و متقی ہو، سب لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلی بات جو ان آیات کے اندر ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، یعنی اے مومنین، اے مشرکین و کافرین، اے منافقین، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، والذین من قبلکم، اور اس کی عبادت کرو جس نے ان لوگوں کو پیدا کیا کہ جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لعلکم کہ میں پہلے تشریح کر چکا ہوں کہ لعلکم کہ یہاں پر جہاں بھی ہے جو عام معنی عربی میں شاید اور امید کے لیے جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، بلکہ حتمی معنی ہوں گے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ میں اور آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید تم یہ ہو جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حتمی فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے تقوی کے لیے سب سے پہلا اصول کہ سعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب کا تعارف میں تمہیں عالم ذر میں کرا چکا ہوں اور تمہاری فطرت کے اندر ہے، اس فطرت کو بیدار کرو، اور پھر اس کے بعد سمجھو کہ اسی نے تمہیں خلق کیا ہے۔ وہ خلق کرنے کو بھی بیان کر رہے ہیں، جو تمہارا خالق ہے اور تمہارے پہلے لوگوں کا خالق ہے، اس کی عبادت کے اندر چلے جاؤ، اور ظاہر ہے کہ عبادت کے اندر تب جائیں گے کہ اسی کو ایک کو اپنا معبود مانیں گے، اور جب وہ معبود حقیقی تسلیم کر لیں گے تو یقیناً دوسرے خداؤں سے چھٹکارا ہو جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ کا انطباق ہو جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ کی تطبیق ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ کو ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا کہ جب اسی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہوگی۔
اسی رب کی عبادت کرو جس رب کو تم جانتے ہو، جس رب کو تم مانتے ہو، جس رب کو تم سمجھ چکے ہو اور وہ سمجھایا جا چکا ہے۔ والذین من قبلکم، اور جن کی فطرت کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں ان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، چاہے وہ نفاق کی وجہ سے پردے ہوں یا شرک و کفر کی وجہ سے پردے ہوں، وہ بھی اس آیت کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو، اس لیے کہ عبادت الوہیت اور خالق ہونے کے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، اور جب الوہیت اور معبود اسی کو مان لیا جائے گا تو پھر خالق بھی اسی کو مان لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اپنے خلق کرنے کو ایک تمہیں پیدا کیا، تمہارے بزرگوں کو پیدا کیا، اور بعد میں آنے والی نسلوں کو پیدا کرنے والے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہی تعلمون، وہ کہ جس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے بزرگوں کو، تمہاری جو ہے وہ نسلوں کے اوپر کے حصے حضرت آدم سے لے کر آج تک وہ پیدا نہیں کیا، بلکہ جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے، اس تمہارے کے اندر منافق بھی آتا ہے، مشرک بھی آتا ہے، اس لیے کہ اس زمین کو اور اس زمین کو جو فرش بنایا گیا ہے تو وہ فرش صرف مومنین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بنایا۔ وہی مومنین اور منافقین اور مشرکین تینوں ان آیتوں کے اندر ایڈریس کیے جا رہے ہیں کہ جس نے، اللہ نے، جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، منافقوں تمہارے لیے بھی، مشرکین تمہارے لیے بھی، مومنین کے لیے تو یقیناً ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا کہ جو تمہیں ایک انسان کو جو ایک زندگی کے لیے ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک فرش کی اور ایک چھت کی، وہ پوری بنی نوع انسانیت کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اس کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے اس نے بارش کو برسایا، یعنی بادلوں سے۔ آسمان کا مطلب یہاں پر وہ حد آخری نہیں ہے، بلکہ آسمان سے جو بھی حد ہے ہمارے سامنے، اس آسمان سے، اور بلندی کے معنی ہیں، تو ہمارے سر کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آسمان کے اندر آتی ہیں، وہ چاہے 1 فٹ اوپر ہو تو وہ بھی آسمان کے اوپر آئے گا، جو ہمارے پیروں کے نیچے ہے وہ چاہے جو کچھ بھی ہے وہ زمین کے حکم میں آئے گا۔ تو وہ جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، جو بلندی میں کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کو ہمارے لیے چھت کے طور پر بنایا ہے، اور جو پیروں کے نیچے ہے اس کو زمین کے طور پر اور فرش کے طور پر بنایا، اور اسی آسمان میں سے وہ چاہے بادل ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہو کیوں نہ ہو، تھوڑی بلندی کا پارا کیوں نہ ہو، وہ بلندی پر ہیں بادل، تو بلندی کے معنی ہی آسمان ہے، اسی بلندی سے اس نے آسمان، یعنی اسی بلندی سے اس نے نازل فرمایا ہے ماءً، پانی، فأخرج به من الثمرات، اور اس نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے، وہ جو پانی برسایا تو ثمرات میں سے، فروٹ میں سے، من علماء کہتے ہیں کہ یہ تبعیدیہ ہے کہ بعض پھل، بعض رزق لکم، تمہارے رزق کے طور پر جو ہے وہ تمہیں بعض فروٹ عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے اندر ہمارے جو ہیں وہ کچھ خزانے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر شے کے اندر ہمارے پاس کچھ خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم ان خزانوں میں سے کوئی خزانہ نازل نہیں کرتے مگر ایک معین مقدار کے اندر ہم اس کو نازل کرتے ہیں۔ یہاں بھی جو من الثمرات آیا ہوا ہے، یعنی پھلوں میں سے بعض پھل جو ہے وہ ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، پورے پھل نہیں عطا فرمائے۔ من الثمرات، پھلوں میں سے کچھ جو ہے وہ ہم نے پیدا فرمائے، رزقا لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر، فلا تجعلوا للہ اندادا،
تو پھر جب وہی اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس نے تمہارے لیے آسمان کو بلندی کو چھت بنایا، اور اس بلندی سے اس نے تمہارے لیے بارش برسائی، اور اس بارش کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے پھل اور فروٹ پیدا کیے، کچھ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو تم اللہ کے لیے کوئی شریک مت بناؤ۔ یہ بھی ساری چیزیں تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے، تم اللہ کا شریک کیوں بناتے ہو؟ لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو، فطرتاً تمہاری طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ تو اگر تم سے پوچھا گئے کہ تمہارا خالق کون ہے، جو قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں کے اندر ہے، تو تم یہی کہتے ہو کہ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ ہی وہ یہی کہیں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا خالق کون ہے، رازق کون ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ لیکن اس اللہ کی تعبیر سے ہٹ کر، اس کے شرک کر کے، پھر اس کے بعد کسی کو اپنا رزق کا، کسی رزق کا کوئی اللہ، اور کسی رزق کا کوئی اللہ، کسی رزق کا کوئی اللہ، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے عبادت کے لیے کوئی اللہ، تو اس طریقے سے بنا کر تم شرک نہ کرو۔ مشرکین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں، مشرکین کے اندر جو دلوں کے اندر، جو فطرت کے اندر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو ہٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ تم جانتے ہو، ذرا کھودو ان پردوں کو ہٹاؤ کہ جو تمہاری فطرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک اب وہ اپنے اللہ، اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنا خالق ہونا، اپنا رازق ہونا، کہ تمہاری رزق، یہ ساری چیزیں ان آیاتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی۔ یہ عقائد کی اصلاح کی جا رہی ہے، عقیدہ بنایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد اب آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب کے لیے، اپنے رسول کے لیے جو ہے وہ کیا عقیدہ مرتب فرماتے ہیں، کوئی عطا فرماتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس سے فارغ ہو کر مشرکین کو ہی کہا جا رہا ہے، منافقین کو کہا جا رہا ہے، مومنین تو باہر طور اس کے اندر شریک ہیں کہ تمہیں شک نہیں ہے مومن کو، اس لیے جن کو شک ہے ان کے لیے کہا جا رہا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تم شک بھی ہو، مما نزلنا علی عبدنا، کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اپنے بندے کی تصدیق فرما دی کہ میرا رسول ہے، میں نے اس پر نازل کیا ہے، اور جو کچھ اس پر نازل کیا ہے وہ ہمارا پیغام ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو ایک سورت ہی لے آؤ اس کی طرح جو وہ تمہارے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہے، جو ایک سورت ہے وہ اس کے اندر لے آؤ۔ قرآن بھی میرا گواہ، خود رسول بھی ایک بندہ ہو کر، میرا میسنجر ہو کر، میرا پیغمبر ہو کر میرا گواہ۔ یہ جتنی بھی میں نے اپنی ربوبیت کے لیے، اپنے خالق ہونے کے لیے دلیلیں دی ہیں، آسمان و زمین، اور زمینوں کے اوپر، زمین کے اوپر بارش کا برسنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھل عطا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ میری گواہی دے رہے ہیں۔ اگر تمہیں شک ہو تو پھر میرے بندے کی تصدیق کے لیے تو پھر جو بھی چیلنج یہ ہے کہ اس کی طرح ایک سورت لے آؤ، قرآن مجید کی طرح ایک سورہ لے آؤ۔ اب یہ ہے وہ نبوت کی تصدیق کرا رہے ہیں، نبوت پر ایمان بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قرآن مجید پر، ما انزل علیہ، جو اپنے نبی پر جو ہے وہ نازل کیا گیا، اس کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ تم تصدیق، اس کی جو ہے وہ اس کی عقیدہ رکھو، اور ان پر اگر تمہیں عقیدہ نہیں ہے، یعنی میری وحدانیت کا بھی یقین نہیں رکھنا چاہتے ہو، میرے رسول کی نبوت کے جو میرا بندہ ہے اس کی نبوت پر بھی عقیدہ نہیں رکھتے ہو، اور اس قرآن مقدس پر کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس پر بھی نہیں رکھتے ہو، تو اپنا کوئی اس طریقے سے ایک سورہ ہی تیار کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے شہداء کو بلاؤ، ان دون اللہ ان کنتم صادقین، شہداء کو بلاؤ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ ایک خود شہید اپنے اوپر، میں اللہ ہوں، کوئی دوسرا ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ ہوں،
کوئی دوسرا ہوتا تو ہم کہتے کہ سنتے کہ بھئی وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کے لیے. وہ اللہ ایک جو اپنے جو ہے وہ اوپر گواہ، تم خود اس کی مخلوق ہو کر اس کی گواہ، تمہارے آباء و اجداد اس کی گواہ، زمین و آسمان اس کے گواہ، اس تمام اور پھر اس کے اندر زمین کے اندر پھلوں کا پیدا کرنا اس کا گواہ، نبی اعظم کا رسول بن کر آنا اس کا گواہ، اور کتاب مقدس اس کی گواہ. یہ ساری گواہی دینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے بھی گواہ لے آؤ. میں نے اتنے گواہ پیش کر دیے ہیں، تم اپنے بھی اے مشرکو، اے وہ لوگ کہ جو کافر و کفر کرتے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداؤں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر بھی اپنے آپ کو اس ناگ سے بچاؤ، اس جہنم سے بچاؤ کہ جس جہنم کی لوگ بھی ایندھن بنتے ہیں اور پتھر بھی ایندھن بنتے ہیں کہ جو کافرین کے لیے تیار کیا گیا ہے. عزیزان گرامی، ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفے کی طرف جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.